بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 90 پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پارے کے شروع میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم جو مدین والے تھے ان کا قصہ ذکر کیا، اور اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کے بعد جس بات کی ترغیب دلائی اور نصیحت کی کہ تم ناپ تول میں انصاف کرو اور ظلم مت کرو، اس لیے کہ ان کی قوم شعیب علیہ السلام کی قوم اس میں ظلم کرتی ہے ناپ تول میں، تو اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دینے کا حکم دیا اور انہوں نے اس بات پہ زیادہ فوکس کیا اور زور ڈالا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا داعی کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم میں دیکھے کہ کون سی برائی زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور تو آ کر اس پر بات کرے، اس پر زیادہ بات کرے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے قوم میں کوئی برائی پھیلی ہوئی ہے اور کہ وہ کسی اور کی بات کرے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ اگر کسی قوم میں اگر سود عام ہے، رائج ہے، اور اس نے خطبہ دیا یا درس دیا زنا کی حرمت کے بارے میں، تو اس نے بہت بڑی غلطی کی، اس لیے کہ چاہیے تھا کہ وہ جس معاشرے میں جس برائی پھیلی ہوئی ہے اس پہ اس کی نشاندہی کرے اور اس سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے۔ پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے بھیجا مدین کو، شعیب علیہ السلام کو مدین کی قوم کے پاس۔ تو مدین تو یہ ایک شہر کا نام ہے، اور انہی کا نام قرآن میں اصحاب الایکہ، یہ بھی وہی لوگ ہیں، اصحاب الایکہ بھی یہ بھی نا وہی لوگ ہیں۔ تو قرآن میں بعض جگہ اللہ نے ان کی قوم کو ذکر کیا اہل مدین، یا بعض جگہ ذکر کیا اصحاب الایکہ، اور ایکا یہ ایک جھاڑ کا نام ہے۔ یہ لوگ ایکا کی، یہ جھاڑ کی لوگ نا پوجا کرتے تھے، تو اس لیے ان کا نام رکھا گیا اصحاب الایکہ۔ پھر یہاں پر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 چیزوں سے منع کیا۔ پہلے تو ناپ تول میں ظلم کرنے سے، اس طرح سے زمین میں فساد کرنے سے، اور تیسری چیز جو نا لوگوں کو حق روکنے سے، لوگوں کو حق سے روکنے سے، یا دین پر عمل کرنے سے، یا صحیح راستہ معلوم کرنے سے لوگوں کو روکنا اور ان کو دینی مجالس میں حاضر ہونے سے روکنا، اس سے انہوں نے منع کیا۔ پھر یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ان کی قوم کے جو متکبرین تھے، جو متکبر لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، دھمکی دی شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے کہ ہم تمہیں ہماری ملک سے نکال دیں گے، ہمارے وطن سے، یعنی ہمارے شہر سے تمہیں نکال دیں گے۔ تو یہ عام طور پر یہ عادت رہی ہے متکبرین کی، وہ ہمیشہ جب حجت اور دلیل کی دنیا میں جب وہ عاجز ہو جاتے تو پھر وہ دھمکی کی میدان پہ آئے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ایسے ہلاک کیا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، کہ جب انہوں نے دھمکی دی کہ شعیب علیہ السلام کو، ان کی قوم کو، ان کی جیسا جو ایمان لائے کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، تو اللہ نے انہیں ایسا ہلاک کیا کہ تو گزرنے والا یہ گمان کرے کہ یہاں پر کوئی قوم تھی نہیں پہلے، تو اللہ نے انہیں ان کے عمل کے مطابق انہیں یہ سزا دی اور عذاب دیا۔ پھر اللہ نے یہاں پر یہ ذکر کیا بستی والے جب وہ لوگ شرک کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں تو ہم انہیں ان پر مختلف قسم کے آزمائش یا عذاب نازل کرتے ہیں تاکہ وہ توبہ کر لیں اور رجوع کر لیں اللہ کے پاس۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتے اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ ہم انہیں اور زیادہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ پھر جب ان کی پکڑ ہو تو سخت پکڑ ہو، ان کی سخت کیا ہو، سخت پکڑ ہو۔ پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اگر بستی والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ تو دنیا میں جو بھی برکتیں وہ آسمان یا زمین سے ہے، تو اور اس کی وجہ اور برکتوں کی وجہ کا سبب کیا ہے؟ 2 چیزیں، ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی ہو تو انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے اور ہمیشہ ملک انسان میں، معاشرے میں، اور اگر ایمان تقوی نہ ہو تو برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ تو یہ 2 اہم سبب ہیں برکت نازل ہونے کے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کیا یہ بستی والے اللہ کے مکر سے بے خوف ہو گئے؟ تو یہ مراد ہے کہ اللہ کے یعنی عذاب سے، اللہ کے غصے سے یہ بے خوف ہو گئے۔ اللہ اور مکر یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن یہ مقابلے کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے نا کہ جو لوگ اگر کافر مکر کرتے ہیں تو یہ بھی تو اللہ ان کے مقابلے میں یہ مکر کرتے ہیں۔
وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو وہ اللہ کے مکر سے وہی بے خوف ہوتا ہے جو خاسر ہے، جو اس کے حق میں تباہی لکھی ہوئی ہے، وہ لکھ دی گئی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ مومن ہمیشہ ہر حالت میں وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، کبھی بے خوف نہیں ہوتا. ہمیشہ وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے کبھی بھی نعمتیں چھین لی جا سکتی ہے، اور سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے. تو ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایمان پہ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہتا. اس لیے فرماتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ کہ مومن اللہ کی اطاعت کرتا ہے ڈر کر کہ شاید وہ قبول نہ ہو، اور گنہگار اور فاجر گناہ کرتا ہے بے خوف ہو کر، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا عذاب نہیں ہوگا. تو کتنا بڑا فرق ہے. مومن اطاعت کرتے ہوئے بھی، نیک کام کرتے ہوئے بھی وہ خوف میں رہتا ہے کہ شاید اس کا عمل قبول نہ ہو، لیکن گنہگار گناہ کر کے بے خوف رہتا ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں ذکر کیا اور تفصیل سے ذکر کیا. اس 9ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت لمبا اللہ نے ذکر کیا، تقریباً وہ آدھے پارے کے قریب تقریباً انہی کا قصہ ہے. تو اس میں اللہ نے تفصیل ذکر کی موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی. شروع میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب آئے تھے، انہوں نے جب اپنی نشانی پیش کی، لاٹھی، فرعون کے لوگوں کے مشیروں نے کہا کہ اسے جیل میں مت ڈالو بلکہ اسے موقع دو اور ایک مناظرہ کر لو، تم بھی اپنے جادوگر بلا کے لاؤ. تو اس لیے کہ ان کو عقل تھی کہ اگر یہ فرعون ڈائریکٹ شروع سے ہی اگر ڈال دیتا جیل میں موسیٰ علیہ السلام کو، تو لوگ سمجھتے کہ یہ حق ہے، یہ حق پر ہے، اس لیے اسی نے ڈالا ہے. تو کبھی بھی ظلم یا سختی سے کسی چیز کو روکنا، اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے، بلکہ وہ چیز اور پھیلتی ہے. تو اگر ہم اس میں یہ بھی تمہاری یہ نصیحت ہے کہ ہم اگر بچوں کو اگر کوئی چیز کا حکم دیں تو سختی سے زیادہ ہے نا، یا جبر کرنے سے زیادہ انہیں سمجھا کر روکیں کسی چیز سے، یا انہیں اس پر یہ راضی کرائیں. ورنہ اگر سختی کریں گے، بس زبردستی اگر کر کے کریں گے، تو بعد میں وہ لوگ گمان کریں گے کہ یہ حق اور یہ صحیح. پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر جادوگروں نے کہا کہ آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں سب سے پہلے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم ڈالو پہلے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ انہوں نے اس لیے کہا کہ تاکہ وہ جب وہ ڈالیں تو لوگ جب دیکھیں کہ ان کا کسی کی چال بازی ہے، پھر اس کے بعد جب حق آ جائے تو وہ چال بازی بالکل ختم ہو جائے اور مٹ جائے، اس کا اثر ختم ہو جائے. اور یہ ہوا. اور اس قصے سے یہ بھی فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ جادو یہ حقائق کو بدلتا نہیں، بلکہ جادو صرف ایک آنکھوں کا کھیل ہو سکتا ہے، لیکن یا کچھ ہو بھی، لیکن وہ حقیقت کو چینج نہیں کر سکتا. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو جادوگر کیا کرتے، مٹی کو سونا بنا دیتے اور دنیا کے بادشاہ کو وہی بن جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جادو ہے، لیکن جادو حق ہے، لیکن جادو بھی ایک حد تک ہو سکتا ہے اور ہر ایک کیوں نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں پر بھی انہوں نے بلکہ انہوں نے جادوگروں نے فرعون سے یہاں پر وہ بھی طلب کیا پیسے، کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا، پیسے. ورنہ اگر وہ جادوگر اگر ہر چیز ہوتی تو جادوگر کو یہ چیز کی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ فرعون سے طلب کرے کہ وہ فرعون انہیں کچھ پیسے دے یا کچھ اس کا بدلہ دے، بلکہ وہ خود ہر چیز لے لیتے جادو کی وجہ سے. پھر یہاں پر آگے اللہ نے ذکر کیا کہ جادوگر نے جب انہیں حق معلوم ہوا جادوگروں کو، تو انہوں نے فوری سجدہ کر لیا، فوری سجدہ کر لیا، اس لیے کہ انہیں جادو کا علم تھا. جب انہوں نے دیکھا یہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، تو یقین ہوا کہ یہ پکا جادو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے. پھر جب فرعون نے انہیں دھمکی دی جادوگروں کو، میں تمہیں یہ کروں گا، میں تمہیں سورج پہ لٹکاؤں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا وغیرہ، تو انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ قالوا انا الی ربنا منقلبون. انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ ہم تو اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا عذاب تمہارے عذاب سے بہت بڑا ہوگا. تم ہمیں کتنا بھی عذاب دے لو، لیکن اللہ کا عذاب اس سے سخت ہے، اس سے بڑا ہے. تو ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کریں گے. تمہارے عذاب کو برداشت کر لیں گے اگر سے ہم جان بھی چلی جائے، لیکن تمہارا ایک محدود کچھ حد تک ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب ہمیشہ کا ہے اور سخت ہے. تو عقل مند دنیا کی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، دنیا کا عذاب برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہ تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے، جس طرح
جادوگروں نے جب ایمان لایا انہوں نے کہا. پھر یہاں پر اللہ نے یہاں ذکر کیا بنی اسرائیل نے شکایت کی تھی کہ ہمیں ہم ہمیشہ عذاب میں ہیں اور مصیبتوں میں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ شاید قریب ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین کی خلافت دے تاکہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو. پھر یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جب انہوں نے طلب کیا تھا کہ ہم مصیبتوں میں ہیں کہ استعینوا باللہ واصبروا. قال موسیٰ قوم استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، وہ جسے چاہے اس کو عطا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے. والعاقبۃ للمتقین، اور اصل آخر معاملہ متقین کا ہی ہوگا. تو اصل عاقبت اور کامیابی اور آخر کار متقین کے لیے یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو یہاں پر انہوں نے یہاں پر ذکر کیا 3 چیزیں: اللہ سے مدد طلب کرنا اور صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا فرعون کی بعض حالت کہ فرعون کے اندر بدفعلی تھی کہ وہ جب بھی اس کے پاس نیکی آتی تو وہ کہتا کہ ہماری وجہ سے ہے، اور اگر کچھ برا آتا اس کے پاس تو بولتا ہے اس کی وجہ موسیٰ علیہ السلام ہے. تو بلا شک بدفعلی لینا یہ کافروں کی صفت ہے. مومن ہمیشہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کسی کالے کوے یا کچھ بھی کسی کالی بلی یا کوئی بھی چیز سے بدفعلی لینا یہ بالکل غلط ہے، جائز نہیں ہے. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ہم نے پھر ان کو ہلاک کر دیا فرعون کو، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بادشاہت دی. تو اس میں یہاں پر نصیحت اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بہت کمزور تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ان کا مقابلہ کیا فرعون کا اور حق واضح کیا. تو پھر ایک دن آیا کہ فرعون کو اللہ نے ہلاک کر دیا اور مسلمانوں کو جیت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو. تو دشمن کتنا ظالم ہو جائے، دشمن کتنا بڑا ہو جائے اور مسلمان کتنے کمزور ہو رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق بیان کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں یا وہ جیت کے لیے کام نہ کریں. اس لیے کہ ضرور اگر وہ محنت کرتے رہیں گے لگاتار تو وہ ضرور دن آئے گا جس میں ان کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی انشاءاللہ. پھر یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب فرعون کو ہلاک کرنے کے بعد کا کہ جب تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے طلب کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو جس طرح ان کے لیے ان لوگوں کے پاس بت ہے. تو انہوں نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے بت طلب کیا ایک، تاکہ وہ اس کی پوجا کر سکے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو جاہل ہو، تم یہ کیسا سوال کر رہے. پھر تو اس سے معلوم ہوا کہ جہالت اس سے خطرناک چیز ہے، خاص طور پر شرک کے بارے میں. تو توحید کا جاننا بھی ضروری ہے اور شرک کا جاننا بھی ضروری ہے. اس لیے اگر شرک سے جہالت ہو تو ممکن ہے کہ انسان شرک میں واقع ہو جائے یا شرک کا مطالبہ کرے یہ گمان کر کے یہ توحید ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پتہ نہیں تھا کہ بت شرک ہے تو انہوں نے بت طلب کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو جاہل ہو، قال انکم قوم تجہلون. تو توحید کے ساتھ شرک کو جاننا بھی ضروری ہے اور شرک کے مسائل سمجھنا اور جاننا کہ شرک کیا ہوتا ہے تاکہ اس سے بچنے کے لیے. پھر انہوں نے جواب دیا اس کا، قال غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں تمہارا خدا بناؤں؟ حالانکہ اس نے تمہیں ہر چیز دی، اس نے وہ فضلکم علی العالمین، اس نے تمہیں نہ سارے جہانوں پر فوقیت دی، اس کی بات پھر تم کسی اور خدا کو طلب کرتے ہو. تو اس سے بڑا کوئی جہل، اس سے بڑا ظلم کوئی اور نہیں ہے. پھر یہاں پر اللہ نے یہاں ذکر کیا اس کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بلایا تھا اور تورات دینے کے لیے، تو پہلے 30 رات پھر بعد میں 40 رات ہوئے مکمل. تو جب وہ نکلتے وقت انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تھا ہارون سے، اخلفنی فی قومی، تم میری جگہ سنبھالو میری قوم میں، میں جب نہیں رہوں گا 30 دن کے لیے 40 دن کے لیے، تو تم میری جگہ سنبھالو. واصلح، اور تم اصلاح کرو. ولا تتبع سبیل المفسدین، اور مفسدین اور فاسدوں کی اتباع مت کرو. اب یہاں پر انہوں نے یہاں پر نصیحت کی اپنے بھائی کو کہ تم اصلاح کرو اور فساد اختیار مت کرو، حالانکہ ان کے بھائی خود نبی تھے.
تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اگر انسان کتنا بڑا بھی ہو جائے، عالم بھی ہو جائے، کتنا بڑا ہو جائے، تو وہ اس کو بھی نصیحت کی ضرورت ہے، اس کو بھی نصیحت کی ضرورت ہے. اور اگر اسے کوئی نصیحت کرے تو وہ قبول کرے، اور یہ نہ کہے کہ میں تو عالم ہوں، یا میں وہ ہوں، یا میں ہوں، یا میں بڑا ہو گیا ہوں، اس طرح سے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے آپ دکھائیے، مجھے آپ کو دیکھنا ہے، اور ان کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، تو اللہ نے کہا کہ تم دنیا میں مجھے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہاری طاقت نہیں مجھے دیکھنے کی، لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے، آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے، اللہ اس وقت ہمیں طاقت دے گا. لیکن دنیا میں ہماری جو آنکھ ہے یہ کمزور ہے، اس آنکھ سے ہم کو اللہ کو دیکھنا یہ ناممکن ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو پہاڑ کی طرف، اگر وہ پہاڑ جگہ پر رہے تو تم مجھے دیکھو گے. تو جب پہاڑ پہ اللہ کی تجلی ہوئی، جب پہاڑ پر اللہ کی جب یہ تجلی ہوئی تو پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. وخر موسیٰ صعقا. تو اس سے یہ بات یعنی معلوم ہوئی کہ جب پہاڑ اللہ کے سامنے، یعنی اتنا پہاڑ جو مضبوط پہاڑ ہے وہ باقی یہ نہیں رہ سکا، تو پھر باقی تو انسان کیا باقی رہے گا. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ میں اصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ میں اپنی آیتوں سے ان کو پھیر دوں گا، ان کو ہٹا دوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ تکبر کرنے سے انسان حق سے اور دین اور علم سے محروم ہو جاتا. تو تکبر انتہائی بری خطرناک صفت ہے جس سے انسان کو اللہ القرآن سے محروم کر دیتا ہے. تو جب انہوں نے تکبر کیا تو اللہ نے انہیں کیا کیا، ان سے ہدایت چھین لی. اس لیے بعض سلف نے فرمایا کہ دو لوگ علم حاصل نہیں کرتے، جو شرم کرتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے. اور اس لیے یعنی بعض سلف نے فرمایا کہ نا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں قرآن کی سمجھ ادا نہیں کرتا ہوں، قرآن کی سمجھ ادا نہیں کرتا ہوں. تو تکبر سے انسان کو قرآن کی سمجھ حاصل نہیں ہوتی. اور جس طرح قرآن کو پکڑنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، ناپاک یا جو وضو کی حالت میں نہ ہو اسے پکڑنا حرام ہے، منع ہے. تو اسی طرح سے وہ دل کے اندر بھی قرآن کی ہدایت داخل نہیں ہوگی جو دل ناپاک ہے. جس دل میں تکبر وغیرہ ہے اس دل میں قرآن کی حقائق اس کے دل کو نہیں چھوئیں گی، نہ اس تک پہنچیں گی. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یعنی بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ بات نہیں کرتا ہے اور نہیں انہیں یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو بادشاہ تو خدا کے لیے خدا کی اہم صفت جو ہوتی ہے وہ بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اور انہوں نے جس کو خدا مانا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، جو بچھڑے کو، نہ وہ بات کرتا تھا نہ اس کے کچھ طاقت تھی نہ. پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ بہت غصے میں تھے. تو انہوں نے غصے میں آ کر جب دیکھا کہ ان کی قوم نے شرک شروع کر دیا، تو انہوں نے غصے میں آ کر جو انہیں الواح، جو انہیں تورات ملی تھی اللہ کے پاس سے، انہوں نے اس کو پھینک دیا، زمین پر پھینک دیا غصے میں آ کر. لیکن وہ اس سے کافر نہیں ہوئے، حالانکہ یہ حرام کام ہے، بہت بڑا خطرناک ہے، لیکن وہ غصے کی حالت میں. تو اگر تو اس سے معلوم، تو اس سے علماء نے یہ بات لی کہ اگر کوئی غصے کی حالت میں، سخت غصے کی حالت میں اگر کچھ کفر کلمات کہہ دے تو وہ اس سے کافر نہیں ہوتا، وہ اس سے کافر نہیں ہوتا. پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ جنہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تو ان پر اللہ کا غصہ آئے گا، اور ہمیشہ کی دنیا آخرت میں ان پہ وہ لے گی، ذلت رہے گی، رسوائی رہے گی. تو ہر بدعت والے پر، ہر مشرک پر ہمیشہ ذلت طاری ہوتی ہے. پھر اللہ نے اس کا یہاں پر آگے ذکر کیا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے واسع ہے، میری رحمت ہر چیز سے واسع ہے. تو حتیٰ کہ نیک اور بد دونوں پر واسع ہے، لیکن قیامت کے دن صرف اللہ کی رحمت ہوگی متقین لوگوں کے لیے. ورنہ اصل میں اللہ کی رحمت ہر چیز سے واسع ہے اور کشادہ ہے. اور تو یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں یہ کس کو دوں گا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ میں رحمت دوں گا جو وہ تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ دیں اور جو میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. تو یہ تین صفات جس کے اندر رہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ رحمت دے گا،
پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ یہ جو متقی لوگ ہیں جن کی رحمت ہے، یہ لوگ ایسی رسول کی اتباع کرتے ہیں جو امی ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جن کا ذکر تھا ان کی کتابوں میں، یعنی تورات اور انجیل میں اللہ کے رسول کا ذکر تھا. تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ یعنی امی تھے. امی سے مراد ہے کہ ان پڑھ تھے. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول کو ان پڑھ کہنا یہ ان کے لیے کمی ہے، تو یہ بالکل کہنا غلط ہے. ہم کہیں گے اللہ نے خود فرمایا ان کے لیے کہ وہ ان پڑھ ہے، اور ان پڑھ وہ اس لیے نہیں تھے اللہ کے رسول کے انہیں علم نہیں تھا، بلکہ انہیں پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا. تو پڑھنا لکھنا ایک وسیلہ ہے، اصل تو علم ہے. تو اللہ کے رسول کو علم، ان کے پاس علم تھا، اور اس کی وجہ اللہ نے خود فرمایا سورہ عنکبوت میں کہ آپ نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ تاکہ لوگ شک نہ کریں، لیکن کفار مکہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو پڑھنے لکھنے آتا تھا اس کو، تو اس نے کہیں سے پڑھ کر یہ قرآن کو لکھ دیا ہے، یا یہ ہمیں پڑھ کے سنا رہا ہے. بلکہ اللہ کا رسول مکے والوں کو معلوم تھا کہ انہیں نہ پڑھنے آتا ہے نہ انہیں لکھنے آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ پکا وحی اللہ کے پاس سے ہے. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ یہ نبی جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندے چیزوں کو، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے جو بھی چیز کو حلال دیا وہ پاک ہے، اور جس کو حرام کیا اس میں نقصان ہے، اور خبیث چیزیں چاہے اس کی وجہ ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم نہ ہو. پھر فرمایا فالذین آمنوا بہ کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی اور ان پر جو قرآن نازل ہوا اس کی اتباع کی، تو یہی کامیاب لوگ ہیں. تو اللہ نے یہاں پر 4 چیزیں ذکر کی، بلکہ 5 صفات بیان کی ہے کامیاب لوگوں کی. کامیاب کون ہیں؟ ان کے 5 صفات بیان کی گئی. پہلی صفت کہ جو اللہ کا رسول پر ایمان لاتے اور ان کا احترام کرتے اور ان کی مدد کرتے اور ان کے ساتھ اور ان پر جو نور نازل ہوا اس کی اتباع کرتے. تو یہ 4 صفات اللہ نے یہاں بیان کی کامیاب لوگوں کی. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا بنی اسرائیل کا قصہ، ایک جو ہفتے کے دن کا قصہ تھا، جو ہفتے والوں کا یا جو سنیچر کے دن کے والوں کا، کہ جب اللہ نے انہیں ہفتے کے دن اور یعنی سیٹرڈے کے دن انہیں مچھلی پکڑنے سے منع کیا. لیکن ہوا ہے کہ نا اللہ نے آزمائش کے لیے اسی دن مچھلی آتی مچھلی آتی. تو انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، یعنی حیلہ بازی کی. اور کیا کرتے وہ ہے نا جمعے کے دن رات میں وہ اپنے ہے نا جال ڈال دیتے پانی کے اندر، پھر اتوار کے دن صبح میں وہ جال نکال لیتے. تو انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف کی بات نہیں مانی، بلکہ کیا کیا، حیلہ بازی کی. تو بلا شک یہ بہت بڑا گناہ کیا انہوں نے. تو بلا شک یعنی تو ضروری کہ مسلمان کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف حیلہ بازی کر کے وہ کام نہ کرے، بلکہ اللہ نے جس سے منع کیا اس سے فوری بچ جائے، مکمل طور پر بچ جائے. حیلہ بازی نہ کرے ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا، جس طرح اس سے پہلے کی قوموں نے جب حیلہ بازی کی تو وہ ہلاک ہو گئے. پھر جب انہوں نے جب یہ بڑی غلطی کی، جو حیلہ بازی کی غلطی کی اور جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو بنی اسرائیل کے 3 گروہ ہو گئے اس گناہ کے ساتھ کی بنا پر. کہ ایک گروہ نے کیا کیا، جو گناہ کیا، جنہوں نے خود گناہ کیا، جنہوں نے حیلہ بازی کی گناہ کیا. اور ایک گروہ جنہوں نے کیا کیا، خاموش بیٹھ گئے اور کچھ نہ کہا. اور ایک گروہ تھا جنہوں نے انہیں منع کیا، ان پر انکار کیا اور کہا کہ مت کرو، یہ حرام ہے. تو ہوا کیا، اللہ نے دونوں کو ہلاک کر دیا. دونوں گروہ، جنہوں نے گناہ کیا اور جو خاموش رہے. اور کس کو بچایا، جنہوں نے انکار کیا. فلما نسوا ما ذکروا انجینا الذین ینہون عن السوء، جنہوں نے برائی سے روکا انہیں ہم نے بچا لیا. باقی 2 گروہ ہلاک ہو گئے. بلکہ جو گروہ خاموش تھا، جو گناہ بھی نہیں کرتا تھا اور خاموش تھا، تو وہ کہتا، جو لوگ یعنی انکار کرتے انہیں کہتا لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، تم انہیں کیوں کرتے ہو نصیحت، اللہ تو انہیں ہلاک کرنے والا ہی ہے، تو تم کیوں نصیحت کرتے ہو. تو جو لوگ ہمیں دعوت دینے سے روکتے ہیں، یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے روکتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں، یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، یا ان کے دعوت دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا بلکہ یہ سدھریں گے نہیں، یہ سب بیکار باتیں، بلکہ یہ وہی باتیں جو ان کے پہلے لوگوں نے کی تھی، تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا تھا.
اگر ہمیں اس لیے کہ مایوسی ہماری جو ڈکشنری میں ہے نہیں، بلکہ ہم ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا لوگوں کو. تو ہمارا کام ہدایت دینا ہے، ہمارا کام ہدایت دینا ہے. اور اس آیت میں اللہ نے یہاں پر یعنی وہ بیان کی حکمت کیا ہے، دعوت دینے کی حکمت کیا ہے. اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا کہ برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینے کی حکمت کیا ہے. تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ 3 حکمتیں یہاں 2 ہیں اور تیسری اور جگہ ذکر کی گئی. کہ پہلی جو حکمت ہے دعوت دینے کی، تاکہ انسان اللہ کے سامنے بری ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے سوال کریں گے کہ تم نے کیوں نہیں روکا تھا برائی سے. تو سب سے پہلے وہ اللہ کے ہاں بچ سکے. اور دوسری بات کہ تاکہ جو لوگ گناہ کر رہے وہ توبہ کر لیں، ان کو ہدایت مل جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں دعوت دینے کے لیے، ہمیں حق بتانے کے لیے، تاکہ وہ نہ. تو یہ 3 وجہ ہو سکتی ہیں دعوت دینے کی، یہ 3 حکمتیں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کئی بار اس صورت میں، یعنی اللہ نے یہاں پر کئی بار ذکر 3-4 بار ذکر کیا بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کی کتاب کو قوت سے لو. خذوا ما آتیناکم بقوة، قوت سے اللہ کی کتاب کو لو اور ہمت سے لو، محنت سے لو، نہ کہ بالکل کوئی سستی کاہلی کے ساتھ لو، تاکہ تم اس پر مکمل عمل کر سکو. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا ایسے عالم کا جو عمل نہیں کرتا تھا، ایسے علم والے کا جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تھا. تو اللہ نے اسے کیا کیا، اسے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. تو پھر اللہ نے کہا کہ وہ کتے کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ خاسر لوگوں میں سے. تو خالی علم کافی نہیں ہے، بلکہ علم پر عمل ضروری ہے، علم پر عمل ضروری ہے. اور یہاں پر اللہ نے یہاں جو مثال بیان کی کہ جس کو ہم یعنی بات کہتے ہیں اور سمجھاتے ہیں تو لیکن وہ بات نہیں مانتا، اور جس کو ہم نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتا. اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کتے کی طرح، جو ہمیشہ ہانپتا ہے، ہمیشہ زبان نکالتا ہے، چاہے وہ پیاسا رہے یا وہ یعنی پیاسا نہ رہے، ہمیشہ ہر حالت میں. تو جو علم والا عمل نہیں کرتا اپنے علم پر، اس کی مثال اس طرح ہے، اس کی مثال یہ اس طرح ہے. اور یہاں پر اللہ نے اس طرح سے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو اس پر اللہ نے اس کی سخت یہاں مذمت کی. پہلے تو یہاں پر کہا کہ وہ علم کے بعد وہ گمراہ ہوا، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. یعنی علم آنے کے باوجود گمراہ ہونا یہ بہت زیادہ خطرناک بری چیز ہے. اور وہ دین سے بالکل بہت دور ہو گیا، علم آنے کے باوجود بھی وہ بہت دور ہو گیا، پھر اس کا واپس آنا شروع ہو گیا دین پر. اس طرح سے نا اللہ نے یہاں پر ہے نا کہا کہ اور یہ دنیا میں اتنا پڑا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں دنیا کی اتنی محبت ہے کہ کتے کی طرح، کہ وہ ہمیشہ ہر حالت میں وہ پیاسا رہتا ہے. اس طرح سے یہ جو دنیا والے ان کا پیٹ کبھی نہیں پڑتا، ان کا پیٹ کبھی نہیں پڑتا. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ جو ہم نے ہے نا جہنم کے لیے لوگوں کو پیدا کیا، جہنم میں ڈالنے کے لیے بعض لوگوں کو پیدا کیا جن اور انسانوں میں سے. ان کے دل ہوں گے لیکن وہ سمجھیں گے نہیں، اور ان کے آنکھ ہوں گے لیکن وہ دیکھیں گے نہیں، ان کے کان ہوں گے لیکن وہ سنیں گے نہیں. یہ جانوروں کی طرح ہے، یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ یہ جانوروں سے بدتر ہے، بلکہ یہ جانوروں سے بدتر ہے. اس لیے کہ یہ یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے جانوروں کی طرح، اس لیے کہ جانور بھی صرف کھانے پینے کا خیال کرتے. تو اگر انسان دین کا خیال نہ کرے اور آخرت کا خیال نہ کرے، بلکہ اس کی صرف ہمت صرف کھانا پینا ہو اور رہنا ہو، بس تفریح ہو اور بس مستی کرنا ہو، تو پھر اس کے اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا. بلکہ جانور بھی اپنے خیال کرتے ہیں لیکن یہ اس سے برا ہو جائے گا، بل ہم اضل. اس لیے کہ جانور بھی کیا ہوتے ہیں، اپنے مالک کی اتباع کرتے ہیں اور وہ اپنے مالک کے وفادار رہتے ہیں، لیکن یہ بعض کافر ان سے بدتر ہو جاتے ہیں. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اللہ کی پیارے پیارے نام ہے، فدعوہ، تو اللہ کو پکارو ان ناموں کے ذریعے، اللہ کو پکارو ان ناموں کے ذریعے، اور فدعوہ بھی. تو ہم اللہ کے جو پیارے نام ہیں ہم ان کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے. تو یہ دعا کا ادب ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں گے اللہ کے ناموں کے ذریعے. تو اگر کسی کو رزق چاہیے تو وہ پکارے گا یا رزاق ارزقنی، اے رزاق مجھے رزق دے.
کسی کو چاہیے اللہ کی رحمت تو کہے یا رحمان ارحمنی، اے رحمان مجھ پر رحم کر. کسی کو چاہیے اللہ کی کرم یا کریم اکرمنی وغیرہ. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان کو جو ہمارے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، اس میں اس کی معنی میں تحریف وغیرہ کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کبھی کبھار گمراہ لوگوں کو چھوڑنا بہتر ہوتا اور ان سے بات ہی نہیں کرنا اور ان سے بحث نہیں کرنا، اس لیے کہ بحث کریں گے تو وہ اور مشہور ہوں گے اور الٹا ہمارا نقصان ہوگا. تو کبھی کبھار باطل لوگوں سے بحث نہیں کرنا بہتر ہوتا. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری آیتوں کو جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور انہیں جھٹلاتے ہیں تو ہم انہیں کیا کریں گے، وہ کریں گے استدراج. تو من حیث لا یعلمون، جہاں سے ان کو گمان نہیں ہوگا. اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہم انہیں کیا کریں گے اور یعنی نعمتیں دیں گے، نعمتیں اور دیں گے تاکہ پھر جب ان کو پکڑیں تو سخت پکڑ ہوگی. سخت کیا ہو، سخت پکڑ ہو. تو اس لیے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں باصرف کہ جب بھی وہ گناہ کریں گے تو ہم انہیں اور زیادہ نعمت دیں گے. کیا کریں گے؟ اور زیادہ نعمت دیں گے. تو یہ ہے استدراج ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے کہ نا انہیں اور کفر میں اور آگے بڑھا رہے ہیں. کیا کر رہے؟ کفر میں اور انہیں آگے بڑھا رہے ہیں. تو تاکہ جب اللہ ان کی پکڑ، جب یہ پکڑ کرے ان کی، تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑیں گے نہیں اور سخت پکڑ ہوگی. اور سخت کیا ہوگی؟ سخت پکڑ ہوگی ان کی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص گناہ کرتا ہے تو وہ اگر اس کو اللہ نے نعمتیں دی یا عافیت دی گنہگار کو، تو وہ خود مغرور نہ ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، بلکہ وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دراج کی شکل میں اسے یہ پھنسا رہا ہے اس کو. پھر جب اس کی پکڑ ہوگی تو وہ سخت پکڑ ہوگی. اور اس طرح سے اس میں نصیحت ان کے لیے بھی ہے جو متقی پرہیزگار ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ گنہگار کو مال دے رہا ہے، دنیا میں عافیت دے رہا ہے، تو وہ دھوکے میں نہ آئے. وہ بولے کہ یہ تو کیا ہوا، مجھے تو اللہ نے نہیں دیا، اسے دیا. تو جان لے کہ اللہ نے صرف دنیا میں دیا اس کو، تاکہ جب اس کو پکڑے گا تو سخت پکڑے گا. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ یہاں پر ہے نا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت یہ قیامت کب آئے گی. تو آپ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. مجھے اس کا کیا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے لیے ہم نے تیاری کیا کی. تو قیامت کی تیاری کا سوال ہو، نہ کہ قیامت کب آنے والی، یہ سوال نہ ہو. یہ سوال نہ ہو، بلکہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا کہ اے نبی آپ واضح کہیے لوگوں سے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نفس کے لیے، خود اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے. تو پھر دوسروں کے لیے کیسا ہوں گے؟ پھر وہ دوسروں کے لیے کیسا ہوں گے؟ تو بلا شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. اپنے لیے جب مالک نہیں ہے تو وہ اب اپنے آپ کو فائدہ نہیں وہ ہے نا پہنچا سکتے ہیں، تو پھر دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ وہ تو صرف پکارنا ہے تو صرف اللہ سے پکارنا ہے، صرف اللہ سے پکارنا ہے. پھر اللہ نے یہاں پر شرک کی مذمت کی کہ یہ مشرکین کس طرح، یہ ان کی عقل کہاں گئی کہ یہ لوگ کس طرح شرک کرتے ہیں، کس طرح ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو کسی کو پیدا نہیں کیے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. جو انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اور پھر فرمایا کہ نا جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں. وہ بھی تمہاری طرح کیا بندے ہیں، وہ بھی تمہارے انسان ہیں. تو پھر فدعوہم، تم پکار لو، دیکھو کیا وہ تمہیں جواب دیں گے، کیا تمہاری وہ بات سنیں گے؟ نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ تو مرے ہوئے ہیں، یا تو پھر وہ تو ایک جماعت ہے، تو وہ کس طرح کیا کریں گے، جواب دیں گے. پھر اللہ نے فرمایا کیا ان کے لیے پیار ہے تاکہ وہ چلیں، کیا ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو پھر تم کس طرح ان کی پوجا کرتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر لوگوں سے کس طرح معاملہ کرنا ہے اس کا ہمیں طریقہ سکھایا کہ لوگوں سے کس طرح ہمارا معاملہ ہو، رویہ ہو. فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. تو علماء نے فرمایا کہ یہ بہترین اور جامع آیت ہے لوگوں سے معاملہ کرنے کے لیے، کس طرح ہم لوگوں سے معاملہ کریں. اللہ نے پھر فرمایا کہ خذ العفو، اے رسول آپ جو بھی لوگ آپ کے سامنے پیش کریں، ان کے جو بھی اخلاق ہو وہ قبول کر لیں. چاہے اچھے ہوں تو وہ بھی قبول کر لیں، اور جو برے ہیں تو اسے معاف کر دیں.
وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کا حکم دے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں، انہیں لگے مت. تو ہر ایک کا جواب دینا صحیح نہیں ہے. تو یہاں پر علماء نے بیان کیا کہ لوگ جن سے ہم معاملہ کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو اچھا یا برا. تو جو اچھا انسان ہے اس نے جو بھی اچھائی کیا اس کو قبول کر لو، چاہے زیادہ کی یا کم کی، جو بھی کی. اور جو برا انسان ہے اسے ہم کیا کریں گے، اچھائی کا حکم دیں گے. اگر وہ بات نہ مانے ہماری تو اسے منہ پھیر لیں گے، اسے ہم کیا کریں گے، منہ پھیر لیں گے اور اس سے زیادہ یہ لگیں گے نہیں. تو جو بھی آپ پر زیادتی کرے یا آپ پر جہالت کرے تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ ہم اس سے لگے نہیں، اس سے ہم ہٹ جائیں، تو پھر وہ خاموش پڑ جائے گا. یا جو آپ سے بے خوفی اور بدماشی کرے تو آپ اس کا مقابلہ اس سے نہ کریں بلکہ معاف کر دیں. پھر اللہ نے یہ فرمایا اگر شیطان اگر آپ کو ڈالے، آپ کے اندر وہ وسوسے ڈالے تو آپ اللہ کی پناہ میں ہیں، اس لیے ذرا سننے اور جاننے والا ہے. پھر اللہ نے سورہ اعراف کی آخری میں یہ ذکر کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو وانصتوا فاستمعوا له وانصتوا، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جب بھی قرآن پڑھا جائے تو ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ہم غور سے سنیں تاکہ ہم پر رحم نازل ہو، رحم نازل ہو. تو اس طرح سے جو 90 پارے کا جو حصہ ہے تقریباً اس کے 15 صفحے یہ سورہ اعراف میں ہے، اور اس کے 5 صفحے سورہ انفال میں. اور انفال جو صورت ہے یہ مدنی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور یہ نازل ہوئی بدر میں. یہ جنگ بدر میں کا ذکر ہے اس میں. تو یہ مدنی اور بدری صورت ہے، اس لیے کہ اس کا نزول ہوا بدر مقام میں. اور سورہ انفال کا جو اہم مقصد ہے کہ اس میں جہاد کے کچھ احکام بیان کیے جائیں، اور جیت کے اور کامیابی کے اسباب کہ مسلمانوں کو کب جیت ہوگی اس کے اسباب بیان کرنا. اس کے جو اہم موضوعات ہیں اس میں غنیمت کے مسائل کا ذکر کیا، غنیمت کا مال کس طرح ہوگا. اس میں جنگ بدر کا قصہ ذکر کیا گیا تفصیل سے، جنگ بدر میں کیا ہوا تھا. اس میں کچھ اہم نصیحتیں ہیں مومنوں کے لیے کہ کس طرح ہمیں تم لوگ جہاد میں اور جنگ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو. مشرکین کا ذکر ہے، وہ کس طرح کے ظلم اور جہالت پر ہے. اس میں پھر قیدیوں کا ذکر ہے، قیدیوں کا مسائل کے ذکر ہے، اور ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد پیمان ہوتا ہے اس کا ذکر ہے. اور اس صورت کے جو اہم فائدے ہیں، پہلا یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو. تو بلا شک آپس میں صلح کرنا اور اختلافات کو ختم کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، بلکہ جہاد اور کامیابی کے لیے ضروری کہ سب سے پہلے داخلی اختلافات ختم ہوں. تو اللہ نے یہ ذکر کیا کہ تم جہاد میں کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہمارے داخلی اختلافات ختم ہو جائیں گے. داخلی اختلافات اگر ختم ہو گئے تو پھر ہم دشمن سے آگے یہ لڑ سکتے ہیں. اگر ہم آپس میں اگر لڑ رہے ہیں تو دشمن سے لڑنا تو مشکل ہو جائے گا. تو ضروری کہ ہم آپس میں اصلاح کریں. پھر اللہ نے یہاں پر مومنوں کی صفت بیان کی. مومن کون ہوتے ہیں؟ فرمایا انما المؤمنون الذین، کہ مومن تو وہی ہوتے ہیں، وہ کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کی دل کانپ جاتے ہیں، اور ڈر جاتے ہیں. تو پھر وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے باز آ جاتے. پھر یہاں پر اللہ نے مومنوں کی 5 صفات بیان کی. پہلی صفت کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس لیے وہ سنتے ہیں، غور سے تدبر کر کے سنتے ہیں، اس لیے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے نیکیوں سے اور کم ہوتا ہے گناہوں سے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور بعض گمراہ عقیدے والے کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، تو ویسے کہ غلط عقیدہ ہے اور گمراہ عقیدہ ہے. پھر اللہ نے یہاں پر جو تیسری صفت بیان کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہی ہیں جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں.
اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. پھر آگے پھر یہاں ذکر کی چوتھی صفت, ان کی چوتھی صفت کہ الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں, ومما رزقناہم ينفقون, اور جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اور جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے رزق اس میں سے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر 3 اعمال کا ذکر تھا, یہاں 5 جو اللہ نے صفت بیان کی, 5 صفات مومنوں کے سورہ انفال کی سیکنڈ یا اور تھرڈ آیت میں. تو اس میں 5 میں سے 3 کا تعلق دل سے ہے اور 2 کا تعلق باڈی کے پارٹ سے ہے. اور اللہ نے جو دل کا ہے اس کے پہلے ذکر کیا, 3 جو دل کے ہے وہ پہلے اللہ نے ذکر کیے, اور جو بدنی اعمال ہے اس کا ذکر بعد میں ہوا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دل کے اعمال کی کتنی بڑی اہمیت ہے, دل کے اعمال کی کتنی بڑی اہمیت ہے. ظاہری اعمال تو ضروری ہے لیکن اس سے اہم دل کے اعمال ہے. پھر فرمایا یہی پکے مومن ہیں, یہی پکے مومن ہوں, یعنی یہ حقیقی مومن ہے, ان کے لیے اللہ کی معافی ہے, مغفرت ہے وغیرہ ہے. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ تم لوگ جنگ بدر میں تم لوگ اللہ سے پکار رہے تھے, اللہ کے سامنے اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ تمہیں کیا کرے, جیت دے. تو فاستجاب لکم, اللہ نے تمہاری دعا قبول کی, اللہ نے تمہاری دعا قبول کی. تو اب جنگ بدر میں اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے کہ آپ کو جیت ہوگی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے اتنی دعا کی حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا آپ کے کندھے سے نیچے گر گیا. تو حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا روک دیں, اللہ کی بات قبول کرے گا, آپ کا اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا وہ پورا کرے گا. تو اللہ کے رسول نے اتنی لمبی دعا کی کسی حد نہیں ہے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جیت ہوگی, تو جیت کامیابی کے لیے دعا بہت اہم چیز ہے. بات بولتے نہیں تم لوگ بس کیا کر رہے, تم کچھ کام کرو, دعا کیا ہے, دعا کچھ نہیں ہے. ہم بولیں گے نہیں, بلکہ دعا سب سے اہم ہتھیار ہے, دعا سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. ہم دعا کریں گے, ضرور دعا کریں گے, کیونکہ دعا سب سے اہم چیز ہے. اور خاص طور پر ابھی ہم لوگ اس رمضان میں ہیں, تو رمضان میں ہم دعا کریں ہمارے بھائیوں کے لیے جو فلسطین میں مارے جا رہے ہیں, اور جو کمزور ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے دعا کریں, اس لیے کہ جانے, اور یہ اس یقین سے کریں کہ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارا, جس سے ہم جیتیں گے, جس سے ہمارے کو کامیابی حاصل ہوگی, اور جس سے دشمن تباہ ہوگا. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو, اگر جنگ شروع ہو جائے اور تم ملاقات کرو کافروں سے, پھر تم پیٹ منہ موڑ کر بھاگو مت. جنگ شروع ہو جائے تو پھر بھاگنا یہ بے گناہ ہے, بلکہ کبائر میں سے, بلکہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے. وہ تولی یوم زحف, کہ جنگ کے میدان میں بھاگ جانا, یہ بلا شک بہت بڑا گناہ ہے. اور مومن ہمیشہ ہر کام, جب بھی وہ نیک کام شروع کرتا ہے تو پھر اس سے پیچھے نہیں بھاگتا. مومن ہمیشہ جب بھی وہ کوئی نیک کام شروع کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہے اور ہمت کرتا ہے اور سبقت وہ لے جاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بھاگ جائے گا جنگ کے میدان سے تو اس پر اللہ کا غصہ ہے, وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے وہ. پھر اللہ نے کیا فرمایا, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, تم نے قتل نہیں کیا کافروں کو بلکہ اللہ نے قتل کیا. تو اسباب تھے, لیکن اصل تو مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے, اصل جو مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے. تو جنگ ادھر میں جو جیت ہوئی اہل اسلام اور مسلمانوں کو, وہ اللہ کی وجہ سے ہوئی, اللہ نے ان کی مدد کی, سب اللہ کے حکم سے ہوا. پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا, اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا, اے ایمان والو, اللہ اس کے رسول کی بات مانو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں بلاتے ہیں کسی چیز کی طرف تو ہم فوری مان لیں, اس لیے کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایسی چیز کا حکم دیں گے جس میں ہمارے لیے کامیابی ہوگی دنیا میں اور آخرت میں. اور اگر ہم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو ایسا کہ ہم مردے ہیں, جیسا کہ ہم کیا ہے, مردے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اور جان لو اللہ تعالیٰ اس کے انسان اور اس کا انسان کے دل کے درمیان آ جائے گا, یعنی پھر وہ ایمان یا یعنی وہ نہیں لائے گا. تو ضروری کہ ہم دل کی اصلاح کریں اور ہمیشہ دعا کریں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ دل اللہ کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے, وہ جس طرح چاہتے ہیں اسے پلٹتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اہل ایمان جان لے کہ دل کا خاص وہ دل کا خیال کریں, اس لیے کہ ان کا دل کبھی بھی کیا ہو سکتا ہے,
وہ پلٹ سکتا ہے. تو ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ دین پر قائم رکھے. پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ تم بچو اس فتنے سے جو تمہارے صرف ظالموں تک خاص نہیں، یہ نہیں رہے گا کہ ممکن ہے کہ ایسا عذاب آئے اللہ کا جس کی اس میں ظالم بلکہ جو اچھے لوگ بھی آ جائیں گے. اور یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں سب کو آتا ہے، چاہے اچھے لوگ یا برے لوگ ہیں، لیکن صرف ان کو نہیں آتا کہ جو لوگوں نے برائی سے روکا ہے. تو صرف برائی نہیں کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ برائی سے روکنا ضروری ہے. اور اللہ کے عذاب سے جو وہ ملے گی نجات جبھی ملے گی جب ہم روکیں گے، جب ہم صالح نہیں بلکہ مصلح ہوں گے. تو خالص صالح ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مصلح ہونا ضروری ہے تاکہ ہم بستی میں اللہ کا عذاب نہ آئے اور ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ ہود میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اللہ کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرے گا اگر ان کے بستی والے مصلح ہیں. تو مصلح ہونا ضروری ہے، خالص صالح کافی نہیں ہے. اور ہم خود اب مصلح بنیں اور بچوں کو مصلح بنائیں، بچوں کو کیا کریں مصلح بنائیں. اس لیے کہ اگر صرف صالح بنائیں گے بچوں کو تو وہ ممکن ہے وہ برے ہو جائیں، لیکن اگر مصلح بنائیں گے تو انہوں نے لوگوں کی اصلاح بھی اگر نہ کی تو کم سے کم وہ تو بدلیں گے نہیں، وہ بدلیں گے نہیں. پھر نے یہ ذکر کیا کہ تم جان لو کہ تمہارے اموال اور اولاد فتنہ ہے. تمہارے مال اور اولاد کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے تمہارے لیے. انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے. اللہ نے ہمیں مال دیا اور بچے دیے تاکہ امتحان کے لیے کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا مال کی محبت میں مال حرام جگہ سے کماتے ہیں یا حرام جگہ خرچ کرتے ہیں، یا حرام یا واجب جہاں پر دینا ہے وہاں نہیں دیتے زکوٰۃ وغیرہ. اور بچے بھی اس طرح سے، بچے بھی فتنہ ہے. تو بلا شک انسان ہر کام میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کی مراقبت کو ذہن میں رکھے. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، تقوی کے فوائد ذکر کیے کہ اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان دے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے. تو فرقان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں فرقان دے گا، اگر ہمیں تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرقان دے گا. تو فرقان سے مطلب یہ ہے کہ دین کی شبہات سے ہمیں نہ بچا لے گا. اور بعض نے کہا کہ نہیں، کہ ہمیں نہ باطل اور حق میں فرق کرنے کی تمیز دے گا، باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے کی تمیز دے گا. تو یہ تقوی کے فائدے، یہ تقوی کے فائدے ہیں. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں، اللہ تعالیٰ یہ قوم کو ہلاک نہیں کرے گا اور ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ ان میں دو چیزیں ہیں، یا ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ آپ ان کے درمیان ہیں، یا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے. تو اللہ کا عذاب سے بچنے کے لیے دو کام ضروری ہے، دو چیزیں ہیں، یا تو اللہ کا رسول کا ہونا ہمارے درمیان یا ہم استغفار کرتے رہنا. اب تو اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں ہے، اب صرف ایک ہی باقی بچ گیا، ایک کام، وہ ہے استغفار. تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ ہمارے پاس دو چیزیں تھیں، دو امن تھے ہمارے پاس اللہ کے عذاب سے، کہ وہ اللہ کے رسول کا ہونا ہمارے درمیان اور استغفار. اب اللہ کا رسول نہیں ہے تو اب صرف ایک چیز باقی رہ گئی، وہ ہے استغفار. تو استغفار اگر ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہیں ہوگا. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ مشرکین جو مکہ ہے ان کی نماز صرف ہوتی ہے کعبے کے پاس صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانا، سیٹیاں اور تالیاں بجانا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا سیٹیاں اور تالی بجانا یہ کافروں کا کام ہے. اور افسوس یہ کہ آج کل کچھ نام کے مسلمان جو صوفی ہیں انہوں نے سمجھا کہ قوالیاں اور نشید ناچ اور تالیاں بجانا اور ڈھولا بازی دف وغیرہ یہ دین کا نام ہے. تو وہ مسجد کے اندر بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. بلا شک یہ کافروں کا کام ہے، اسلام کا کام نہیں ہے. اسلام میں یہ بالکل یہ کام نہیں ہے، اسلام میں یہ بالکل کام یہ نہیں ہے، بلکہ یہ حرام اور بدعت ہے اور شرک کے قریب ہے. پھر اللہ نے یہاں پر اس پارے کے آخری صفحے میں فرمایا کہ کافر لوگ اللہ وہ ویسے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین سے روکا جائے.
کافر فل مال خرچ کرتے ہیں تاکہ ہے نا لوگوں کو دین سے روکا جائے، لیکن وہ خرچ کریں گے، لیکن یہ مال ان کے لیے حسرت کا باعث ہو جائے گا، یہی مال ان کے لیے قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا باعث ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر ہمارے لیے نصیحت ہے کہ کافر تو وہ اپنے دین یا لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے فل پیسے خرچ کرتے ہیں، خوب پیسے خرچ کرتے ہیں، اور تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پیسے خرچ کریں، ہم بھی کیا کریں، پیسے خرچ کریں اللہ کے راہ دین پھیلانے میں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر اپنی مذہب پھیلانے کے لیے فل لگے ہوئے ہیں اور فل پیسے خرچ کرتے ہیں، اور مسلمان ایک ریال دینے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور صرف یعنی ذاتیت اور شخصیت بس یعنی اپنا خیال کرتے ہیں، امت کا خیال نہیں کرتے، ان کے پاس یعنی جو ہمدردی ہونی چاہیے امت کا خیال وہ نہیں ہوتا۔ تو ضروری کہ ہم بھی اللہ کے راہ میں خرچ کریں، جس طرح کافر خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے، ہم لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے خرچ کریں۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔